یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ بھی کیا، اللہ نے جو چاہا وہ بھی کیا، اللہ کی چاہت سے بڑھ کے بھی کیا۔ یہ ذرا متصور ہے یہ بات دماغ میں؟ اگر صاف صریح لفظوں میں کہا جائے کرو تو یہ تو ہے حکم، اور اگر صرف اشارہ ہو کہ بھئی کیا اچھا ہوتا کہ تم یہ کرتے تو یہ بھی طلب تو ہے نا۔ وہ ہے واجب، یہ ہے مستحب۔ واجب و مستحب کا فرق سمجھے؟ واجب یہ ہے کہ یہ کرو، صبح کی نماز 2 رکعت فجر واجب ہے پڑھو، یہ ہے واجب فرض۔ ظہر کی نماز فرض پڑھو، عصر کی نماز 4 رکعت فرض پڑھو، مغرب 3 رکعت فرض پڑھو، عشاء واجب ہے فرض 4 رکعت پڑھو۔ پھر مولانا نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ تم رات کے وقت اٹھ کے تنہائی میں ہم سے مناجات کرتے، کیا اچھا ہوتا۔ رات میں جب ساری خلقت سو رہی ہو اس وقت تم بیدار ہو اور آ کے ہم سے گفتگو کرو۔ تو اب نماز شب ہو گئی مستحب، واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اب بات آگے بڑھاؤں کہ اگر کوئی ایسا ملازم ہے کہ جو آپ کے فرمان، آپ کے آرڈرز اور آپ کے اشاروں ہر چیز پر عمل کر رہا ہے، اسی کو تو آپ پروموشن دیں گے نا، اسی کو ترقی دیں گے، ٹھیک ہے نا، ترقی دیں گے۔ اچھا، یہ جو ہر حکم کو مان رہا ہو اسی کو ہے یہ ہے بندہ، یہ ہے بندہ۔ آپ کے دفتر میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، سب آپ کے ملازم ہیں، لیکن کوئی شخص آپ کا رازدار، دوست، حبیب، چہیتا اور آپ کا چاہنے والا آپ کے پاس آ کے سرگوشی کرے، یا یہ بتاؤ تمہاری کمپنی میں لوگ تو بہت ہیں، یہ بتاؤ تمہارا بندہ کون ہے نا، بالکل مانوس گفتگو، اپنا خاص بندہ جو ہو نا وہ بتاؤ کون ہے۔ تو آپ کسی ایک کا نام لیں گے اور اسی کا نام لیں گے جس نے کبھی بھی آپ کی کسی ایک بات کو بھی نظر انداز نہ کیا ہو، واضح ہے، جس نے کبھی بھی آپ کی کسی ایک بات کو بھی نظر انداز نہ کیا ہو، بلکہ اس کا مزاج یہ ہو کہ جو کہا وہ بھی کیا اور جو کہا نہیں چاہا وہ بھی کیا۔ مزاج شناس ہو جاتا ہے نا، ساتھ رہتے رہتے مزاج شناس ہو جاتا ہے۔ تو مزاج شناس اگر ہو گیا تو اسے معلوم ہے کہ اس وقت انہیں کیا چاہیے، اس وقت حاضر، ارے بھائی ہم نے تو کہا نہیں تھا، آپ نے کہا نہیں تھا مگر مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہے بندہ۔ جب آپ ترقی دیں گے تو اسی کو دیں گے نا۔ اب بندے کا لفظ سمجھے، بندے کا لفظ سمجھے، تو بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس اب اپنی کیوں، کیسے، کس لیے، میری عقل، میری سمجھ، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ بندہ وہ ہے کہ جو حکم ہوا اس پہ عمل ہوا، اسے کہتے ہیں بندہ، اسی کو آپ دیتے ہیں ترقی، اسی کو آپ اوپر اٹھاتے ہیں۔ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات معراج کا سفر، ہے نا، آسان ہے۔ حضور وہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایک امر الہی بھی ممکن نہیں تھا کہ آپ اسے بجا نہ لائیں، بلکہ جو خدا نے چاہا، عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، جو کہا وہ بھی کیا، جو چاہا وہ بھی کیا، اور پوری تاریخ انسانیت میں، پورے تاریخ کون و مکان میں خدا کی قسم تنہا ایک ذات مصطفیٰ ہے کہ جس نے خدا کی چاہت سے بڑھ کر کیا۔ یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ بھی کیا، اللہ نے جو چاہا وہ بھی کیا، اللہ کی چاہت سے بڑھ کے بھی کیا۔ یہ ذرا متصور ہے یہ بات دماغ میں آ سکتی ہے؟ جی آپ کی اور ہماری دماغ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، یہ تو اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے۔ یہ جو بار بار قرآن میں آیا ہے یا ایھا المزمل قم، اس کے بعد کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے میرے ردائے عصمت اوڑھنے والے، اے میرے عبائے رسالت اوڑھنے والے، اے ردائے بندگی زیب تن کرنے والے، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو مگر کم۔ اور تنہا یہ ایک آیت نہیں ہے، متعدد آیتیں ہیں قرآن مجید میں، تلاش کیجئے گا جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کہا ہے لعلک باخع نفسک، کیا تم اپنی جان دے ڈالو گے؟ پیغمبر سے خطاب، اللہ فرما رہا ہے شفقت سے، محبت سے، ارے میرے حبیب، اے میرے رسول، کیا تم جان دے ڈالو گے؟ یعنی یہ جو تم محنت کر رہے ہو نا ہماری چاہت سے بھی زیادہ ہے۔ سمجھو کہ مصطفیٰ کیا ہیں، سمجھو کہ ان پر نبوت ختم کیوں ہوئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔